بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ جو بندہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، جو اس منصب پہ آ جاتا ہے، جو بولتا ہے تو بولنے سے پہلے، فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ لکھتا ہے تو لکھنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میرے سامنے دو اگر معاملات آ رہے ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک طرف دنیا کا قانون ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک طرف قادیانیوں کا میرے اوپر دباؤ ہے، ایک طرف مصطفیٰ کے غلام ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کے غدار ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے اور مجھے جانا کدھر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اگر ان لفظوں میں کسی کو سیاست نظر آ رہی ہے تو وہ بے شک نہ بولے۔ اگر کسی ایک لفظ میں بھی کسی کو سیاست نظر آ رہی ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، اگر لبیک کے لفظ سے کوئی سیاست کا مفہوم وہ نکال سکتا ہے، یا رسول اللہ کے لفظ سے وہ سیاست کا مفہوم نکال سکتا ہے، تو وہ بے شک خاموش رہے۔ اور جسے یہ مصطفیٰ کی محبت والا نعرہ نظر آتا ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ کہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے دامن میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، کہیں غیبت کا کانٹا، کہیں چغلی کا کانٹا، کہیں حرام خوری کا کانٹا، کہیں کم بولنے کا کانٹا، ہمارے دامن میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اگر ان کانٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ، سارے کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو جائیں۔ سیاست نظر آ رہی ہے تو نہ بولے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے آقا کی ختم نبوت کا نعرہ بھی نہ لگا سکے تو پھر کہاں لگائیں گے؟ پھر کیا بنے گا ہمارا؟ لیکن ہم نے تو فقط مسجد میں نہیں، مومن جہاں بھی ہوگا وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ مومن کی پہچان ہی ہے، مومن اپنے مصطفیٰ سے کسی کا کٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہہ دیا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اگر دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی گھس جائے نا، کوئی چور بھی گھس جائے اور وہ کہے نہیں ادھر آ جا، مال دوں گا، منصب دوں گا، عہدہ دلاؤں گا، حکومت دلواؤں گا، حکومت پکی کر دوں گا، سیٹ پکی کر دوں گا، تو مومن کا کام یہ ہوتا ہے وہ اس چور کو بھی اور اس کے ساری فرمائشوں کو بھی وہ جوتی کی نوک پہ رکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دنیا تو کیا، اگر ایسی لاکھوں دنیا بھی آ جائے، مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ایک ذرے پہ قربان ہو۔ مومن کی یہ پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے یہ۔
کوئی عہدہ، کوئی اسٹیٹس، کوئی سیٹ، کوئی کرنسی مومن کو اپنے نبی سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ خدا للمتقین، قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے، اور متقی کون؟ جو مصطفیٰ کے در پہ جھک جائے۔ دل سے مصطفیٰ کے در پہ جھکنا اس کا کام ہے۔ اب مجھے بتائیے نا، جو در مصطفیٰ پہ جھک جائے گا، جسے مصطفیٰ سے محبت ہوگی، کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ بولیے، کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ روزہ چھوڑے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا؟ کیا وہ صاحب استاد ہونے کی صورت میں حج نہیں کرے گا؟ کیا وہ کسی کو جناب والا اس کے مال پہ قبضہ کرے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلا کام یہ ہے، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جب کسی کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ پکا ہو جائے گا، پھر باقی معاملات اللہ کرے گا سارے کو ٹھیک ہو جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔